السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردے عید آنے پر کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ آئیے گا اسی کے تعلق سے اس ویڈیو کے اندر کچھ خاص باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، دیکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہمارے مرحومین قبرستان کے اندر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان سے رمضان کے مہینے میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ہر رات نہ جانے کتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو ظاہر سی بات ہے اس رمضان مبارک کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، تو جتنے بھی مرحومین ہوتے ہیں ان کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا والوں کے لیے ہی تو ہے ہی، بلکہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی یہی عمل کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو اب جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے اور عید قریب آتی چلی جاتی ہے، ویسے ہی مرحومین غمزدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے عید ہو جائے گی اور رمضان کا مبارک مہینہ گزر جائے گا، تو پھر جب مرحومین کو جس کے اعمال ہیں اس اعمال کے حساب سے ان کی قبر میں عذاب اور ثواب کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب عید آتی ہے تو عید کے دن جتنے مرحومین ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر جاتے ہیں، یعنی دنیا میں جن گھروں میں وہ رہتے تھے، اپنے عزیز اور اپنے رشتہ داروں کے پاس وہ روحیں جاتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دن اور کچھ راتیں وہ ہوتی ہیں جن دنوں میں مرحومین یعنی روح اپنے گھروں پر آتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، مردے اپنے گھروں پر تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ کون سے دن ہیں، آئیے گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جیسے عید اور بقرہ عید کے دن، پیارے دوستو، روز عاشورہ کے دن، شب برات والی رات میں، شب جمعہ اور جمعے کے دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اور دروازوں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے فریاد کرتے ہیں اور یہ آواز پکار کر کے کہتے ہیں غمزدہ آواز میں، اے میرے گھر والوں، اے میری فیملی والوں، مجھ پر رحم کرو، میں عذاب میں مبتلا ہوں، مجھ پر رحم کرو، تم میرے لیے اصال ثواب کرو۔ تو روحیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ پکار کر کے کہتی ہیں، گھر والے مرحومین کے نام سے اصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو وہ اصال ثواب کر دیتے ہیں، تو وہ روحیں واپس چلی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اصال ثواب نہیں کرتے تو پھر روحیں غمزدہ رو کر کے وہ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ جن گھروں سے کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا جوان بیٹا، کسی کی بیٹی، اور کسی کے دادا، کسی کے دادی، کسی کے نانا، کسی کی نانی، کسی کے خالو، کسی کی خالہ، بہت سارے ہر گھر والے اور رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے یہاں سے بھی کوئی عزیز جا چکا ہے تو پھر آپ اصال ثواب کرنا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو ہر جمعے کو آپ اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کرو زیارت کے لیے، اپنے اقوا کی زیارت کے لیے قبرستان میں جایا کرو، قبروں کی زیارت کے لیے، اور ان کی اصال ثواب کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانے والے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ جا کر کے ان مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، تو اللہ پاک ان کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، ان مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا بہت سارے لوگ خواب کے اندر، بہت ساری عورتیں خواب کے اندر اپنے مرحومین کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کسی عزیز کو، کسی مرحومین کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت میلے کچیلے لباس میں ہے اور بہت زیادہ غمزدہ ہے، تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مرحوم وہاں پر بہت زیادہ غموں میں مبتلا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس حالت میں دیکھا ہے، میلے لباس میں غمزدہ دیکھا ہے، پریشان حال دیکھا ہے، تو سمجھو کہ وہ وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو آپ کی جب بھی آنکھ کھلے تو آپ آنکھ کھلنے کے بعد آپ اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ کریں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے جایا کریں۔ مرحومین کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ بہت خوش ہے اور اس کا بہت زیادہ خوبصورت لباس ہے، اچھے لباس میں ہے، تو پھر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا مردہ، آپ کا مرحومین وہاں پر اس کے حال اچھے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہے۔ پیارے دوستو، اور اگر آپ نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ آپ کا جو مرحومین ہے، آپ کا جو عزیز ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ باغوں میں ٹہل رہا ہے، قائم باغوں میں ٹہل رہا ہے، بہت زیادہ خوش ہے اور آپ کو مسکرا کر کے دیکھ رہا ہے، آپ سے مسکرا کر کے باتیں کر رہا ہے، تو پیارے عزیز دوستو، پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو کہ آپ کے مرحومین کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ ایمان پر ہوا ہے، وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جو ہے گیا ہے۔ عید آنے والی ہے، اس عید پر اگر ہو سکے، جتنا ہو سکے، اپنے مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، جمعے کے دن ایصال ثواب کریں، اور جمعرات میں یعنی شب جمعہ میں آپ اپنے مرحومین کے لیے فاتح خوانی کریں، فاتح خوانی کا اہتمام کریں۔ اب چلتے چلتے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکے کے قبرستان گیا اور وہاں پر میں سو گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمام مرحومین، تمام مردے قبروں سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ کچھ آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو مردوں نے کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اب سے 1 سال پہلے ایک شخص ہمارے اس قبرستان کے پاس سے گزرا تھا اور اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہم لوگوں کو ایصال ثواب کر دیا تھا، اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، تو 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال سے ہم اس ثواب کو روزانہ بانٹتے ہیں، لیکن وہ ثواب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جائیں، آپ سوچتے ہوں گے بھائی ہم تو قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، اگر آپ نے اپنے مرحومین کے نام سے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قل اللہ شریف تو آپ کے یاد ہوگا ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز میں لوگ ضرور پڑھا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قل اللہ شریف آپ جائیے گا قبرستان اور قل اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے جب آپ اپنے مرحومین، اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب اتنا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ مرحومین کی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ جب بھی گھر سے جائیں قبرستان تو سلام کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کو یاد ہو درود شریف، سورہ فاتحہ، قل اللہ شریف، وہ آپ پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے گا تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے اور ان کی بخشش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا۔